خصوصیت کے ساتھ اہتمام فرماتے تھے 3 کاموں کا۔ ایک کثرت عبادت، عبادت کی کثرت ہو۔ میں اس دن راستے پر آ رہا تھا، یہ اجتماع سے واپسی پر، جوڑ سے واپسی پر، تو وہ دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ جی ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس نے کہا کہ میں خانقاہ تو جاتا ہوں رمضان میں، لیکن پتہ نہیں نیند کا موقع ملے گا یا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ شوق تو آپ سب کو ہوگا نا، ناظم کے میں بھی آ جاؤں لیکن نیند نہیں رکھی اس کی، نیند کا موقع ملے گا یا نہیں؟ تو بھائی 11 مہینے جو نیند کی ہے وہ کم تھی، اگرچہ نیند کم نہیں ہوتی، ہاں ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، اتنی سی بات ہے بس۔ 6 7 8 گھنٹے نیند ہم بھی کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں، لیکن جو ہے نا وقفے وقفے سے نا۔ تو اگر میں نے کہا اس کی یہی نیت ہے کہ میں سونے کے لیے جاتا ہوں، پھر گھر میں ہی اچھا ہے، پہلے سے ہی ہم نے جو ہے نا تہیہ کر لیا کہ بھائی نیند نہیں خراب کرنی۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت عبادت، اور میں اتنی عبادت فرماتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم جس کو کہتے سوج جاتے، کوئی مبارک میں اوپر سے دی۔ تو کثرت عبادت کیسے ہوگی؟ ظاہر تلاوت مسلسل ہوگی، ذکر اذکار کریں گے، خصوصاً تلاوت۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے رمضان المبارک میں ہم بھی جو اپنے معمول کرتے وہ کر لیتے، پھر تراویح پڑھ لیتے، اس میں جو قرآن پاک سننا ہوتا یا سنانا ہوتا وہ کر لیتے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تراویح کے بعد صبح و سحری تک مسلسل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ کیسے فرماتے؟ نوافل میں تلاوت فرماتے، اور فرمایا کہ حفاظ بہت زیادہ تھے تو ایک ایک کر کے ایک حافظ آگے بڑھتا، تھوڑا سا وہ سناتا، پھر دوسرا حافظ، پھر تیسرا حافظ، ایسے چلتے چلتے وہ سحری تک جو ہے نا تلاوت میں مشغول ہوتے۔ گویا ایسے سمجھے نوافل میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، نفلوں میں تلاوت ہے یا نہیں، نفل کی جماعت ہے یا نہیں، یہ الگ معاملہ ہے، جائز اور ناجائز اور اولا اور غیر اولا، لیکن اپنے آپ کو عمل میں مصروف کرنے کے لیے کیا فرمایا کرتے تھے کہ حفاظ کو جمع کرتے اور آگے سکتے، مثلا ایک پارہ تم پڑھ لو، وہ پڑھ لیتا، مثلا 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کی، دوسرے سے کہا ایک پارہ تم پڑھ لو، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ اور شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کیا تھا کہ وہ رمضان میں ڈاک وغیرہ بند، بات چیت بند، سب کچھ جو ہے نا بندش، ملاقات بند، صرف تلاوت اور تلاوت ہوا کرتی تھی۔ ہاں عشاء کے بعد حضرت کا معمول تھا تراویح کے بعد کہ بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، اس چائے کے دوران اگر کوئی موجود ہوتا، اس کے ساتھ کوئی گپ شپ کرنی ہوتی، کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہوتا، کوئی اپنی کیفیت اور حال بتلانا ہوتا، اس وقت وہ جو ہے نا سوال جواب ہو جاتے، بس پھر پابندی، ایسی عبادت کیا کرتے تھے۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور فرمایا مسلسل تلاوت ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا خاصہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک یعنی تلاوت۔ تو چاہے کوئی تلاوت کرے، چاہے کوئی اور عبادت کرے، لیکن اتنی بات ضرور معلوم ہوگی کہ بھئی رمضان میں کثرت عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ غم نہ ہو کہ نیند ہوگی یا نہیں، نیند رات کو نہ ہوئی تو دن کو ہو جائے گی، کسی نہ کسی وقت ہو جائے گی، اگر تھوڑی بھی ہوگی چلو مہینہ بھر میں تھوڑی ہوگی تو عید کے بعد پوری ہو جائے گی، پھر تو چھٹی ہے نا، پھر تو عام جو ضابطے کا معمول ہے جو بتلایا گیا وہی معمول ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے ہمت کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کو غم ہو جائے کہ پتہ نہیں کہیں خانقاہ نہ بلا لے، کہیں جو ہے نا پھر رات کو جاگنا نہ پڑے، پھر جو ہے نا فیض کہے گا نیند نہیں رکھی اسی جی میں تو چلاؤ جلسہ، کوئی نہیں چلاؤ گا، نہ کوئی آج تک جو ہے نا پاگل ہوا ہے نہ پاگل ہوگا۔ اللہ نہ کرے اسپتال میں جو ہے نا نوبت آ جائے تو 3 4 رات تک جو ہے نا ہم جاگتے رہتے ہیں مریض کے ساتھ، نیند گڑبڑ ہو جاتی ہے آگے پیچھے، ورنہ یہ ابھی قریب زمانے میں وحید صاحب بھی گئے تھے، قاری وحید اور فیض بھی تھا، تو ان سے پوچھے نا کہیں گلا شکر کیے مریض سے کہ تو کی بیمار ہے، مڑی دن ادھر گئی، کیا ہے گلا، اور اگر کر لیں تو فائدہ ہوگا؟ انہیں پتہ ہے مریض کے لیے قربانی ہم دے رہے ہیں، وہ تو مریض کے لیے تھی، یہاں خود مریض ہے اور اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے ہم نے یہ قربانی کر دی ہے۔ تو آپ گھر میں ہوں، اپنی مسجد میں ہوں، خانقاہ میں ہوں، جہاں بھی ہوں، لیکن یہ ضرور جو ہے نا یاد رکھیں کہ ہم نے نیند کم کرنی ہے اس مہینے میں۔ کم سے مراد کیا ہے کہ وہ 10 12 گھنٹے نہیں کرنی، 6 گھنٹے پر اکتفا کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ اپنی مسجدوں میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں،
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یا خاص وہ کثرت عبادت تھی. دوسرا کام فرمائے کثرت سخاوت تھی. سخی تو ویسے بھی ہوتا ہے ہر پیغمبر، سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے، لیکن فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں ہوا سے بھی زیادہ جو ہے نا تیز ہوا کرتی تھی. جیسے ہوا عام ہے اور ہر وقت ہے، فرمایا ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کھلا ہوتا تھا. سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو سخاوت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے نا، وہ ساری چیزیں آپس ہی اکٹھیاں کرتے رہے ہوئے. اڑوس پڑوس میں کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، مفلس ہے، کوئی سائل ہے، سوالی ہے، اس کو جو ہے نا کچھ دے دیا، چلو 2-4 دن ان کا جو ہے نا چولہا جل جائے، 2-4 روزے ان کے بھی آرام سے گزر جائیں، اس پر ہمیں اجر اور ثواب ملے گا. یہ نہیں اسٹیٹک کسا نہیں پورا کیا، یہ نہیں پورا ہوتا. جتنا بھی کھائیں گے نا وقتی طور پر آپ کہیں گے مڑی توبہ، 4 گھنٹے بعد پھر تیار ہوئے ہوں گے. سمجھ گئے نہیں؟ تو تھوڑا سا یہ جذبہ بھی دکھانا ہے، سخاوت کا جذبہ بھی دکھانا ہے. اور تیسرا کام کثرت دعا، دعاؤں کا زیادہ اہتمام کیا جائے. اور جیسا بول دعائیاں سے ٹائم نہیں نا، اب تو دعا کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نہ وقت ہے. تو فرمایا اگر اور نہیں تو یہ دعا مستقل عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ اور الدعاء هو العبادہ، دونوں باتیں کہ عبادت کا مغز وہ دعا ہے اور دعا مستقل عبادت ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. کیوں؟ اللہ کی رحمت عام ہے، ایسے سمجھے بارش کی طرح برس رہی ہے. فرمایا اس میں دعاؤں کا زیادہ اہتمام کیا جائے. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں 4 چیزوں کا اہتمام بہت لازم اور ضروری ہے. 2 فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 جو ہے نا اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں. فرمایا جس سے چھٹکارا نہیں اللہ سے جنت کو مانگو، اور جس سے جو ہے نا چھٹکارا نہیں فرمایا دوزخ، اس سے اللہ کی پناہ مانگو. فرمایا یہ تمہاری ضرورت ہے. اور 2 چیزیں جس کا اہتمام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کرو اور استغفار کی کثرت کیا کرو. تو کلمہ لا الہ الا اللہ ذکر سب کا ہے، پورا کلمہ ہو یا اتنا ہو، تو گویا اس ذکر اور اس تسبیح کا خاص اہتمام. اور سارے استغفار سب کو بتلایا گیا، تو کثرت سے استغفار کر لے. مثلا اگر کوئی 100 کر رہا ہے تو رمضان میں 500 کر لے، کوئی 500 کر رہا ہے تو اس کو 1000 کر لے. ایسے جو ہے نا اس کی کثرت کر لے. خلاصہ یہ کہ یہ 4 کام جو ہے نا لازم اور ضروری ہے. عبادت کی کثرت ہو گئی، سخاوت کا مظاہرہ اور دعا کا اہتمام کرے. سخاوت کے لیے جو ہے نا کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. البتہ عبادت کے لیے تو وقت ہے، وقت بھی ہے، طریقہ بھی ہے، کچھ شرائط بھی ہیں کہ باوضو ہو کر نماز پڑھیں گے، باوضو ہو کر آپ تلاوت کریں گے، قبلہ روح ہو کر نماز پڑھیں گے، کپڑے کا صاف ہونا ضروری ہے. لیکن دعا ہو گئی، اس میں کسی چیز کے جو ہے نا اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ جو ہے نا اپنے چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، چل رہے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، وضو ہے یا نہیں ہے، کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، رات والے کپڑے ہیں، دن والے ہیں، عبادت والے ہیں، سونے والے ہیں، فرمایا جو ہے نا دعا کا تم خاص طور پر اہتمام کر لو. تو یہ 3 کام تو آسان ہے، یہ تو کریں گے نا. اور ساتھ نیند کو بھی قربان کرنا ہے. گو نیند خود بھی قربان ہو جائے گی. جب آپ تراویح کا اہتمام کریں گے، تراویح سے نکیاں مسیحیاں نہیں توڑنی ہے یار، جیسا 10 صورتیاں پڑھ دیں ہوں. ایسی مسجد میں جو ہے نا تراویح پڑھیں جہاں پر قرآن پاک ختم ہو رہا ہو. اتنے آپ جو ہے نا لاغر ہو گئے، بے حس ہو گئے. میں کہتا ہوں لاغر کی بات نہیں، کمزور نہیں، بے حس ہو گیا ہے مسلمان. اس کو دین کے ساتھ کوئی شغف ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے. باہر بنے تو بیٹھے رہ سن، سگریٹ چھکتے رہ سن،